بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صوم۔ تیسرا قصہ۔ پارسائی را دیدم بمحبت شخص گرفتار۔ پارسائی، یہ پارسا سے نکرہ ہے۔ پارسائی ایک متقی آدمی، ایک پرہیزگار آدمی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں پارسائی را دیدم، میں نے ایک پرہیزگار کو دیکھا، بمحبت شخص گرفتار، کہ وہ ایک آدمی کی محبت میں گرفتار تھا۔ نہ طاقت صبر نہ یارائے گفتار، نہ تو وہ صبر کی طاقت رکھتا تھا، نہ یارائے گفتار، نہ کچھ کہنے کی قوت۔ کچھ کہنے کو یعنی اپنے محبت کا اظہار کرے۔ چندہ کے ملامت دیدے، کہہ رہے کہ وہ جتنی ملامت سنتا وہ غرامت کشیدے اور سختیاں اٹھاتا، ترک تساوی نہ کر دے لیکن عشق بازی نہ چھوڑتا۔ تو جب آدمی کسی کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو لوگ ناصح بن جاتے ہیں، نصیحت کرنے لگتے ہیں کہ اس کی محبت کو چھوڑ دے۔ تو اس کی محبت میں کیوں گرفتار ہے؟ طرح طرح کی ترکیب بتانے لگتے ہیں، نصیحتیں کرنے لگتے ہیں، ممدوح کی یعنی محبوب کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ آدمی، جیسا کہ عاشق کا مزاج ہوتا ہے، اگر عاشقی سچا عاشق ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت سے کبھی آنکھ نہیں پھیرتا ہے، تو وہ آدمی بھی اسی طرح گرفتار تھا اس کی محبت میں، سچی محبت میں، اور کسی بھی صورت میں وہ محبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب لوگ اس کو ملامت کرتے تو یہ شعر پڑھتا تھا، گفتے کوتہ نہ کنم ز دامنت دست، میں تیرے دامن سے ہاتھ کوتاہ نہ کروں گا، کوتہ نہ کنم، میں کوتاہ نہیں کروں گا، ز دامنت، تیرے دامن سے، دست، ہاتھ کو، ور خود بزنی بتائے تیزم، اگرچہ تو مجھے تیز تلوار سے مار ڈالے، بعد از تو ملاذ و ملجائے نیست، تیرے سوا میرا کوئی جائے پناہ اور ٹھکانہ نہیں، ہم در تو گریزم گریزم، اگر میں تجھ سے بھاگوں گا تو مجبوراً تیری ہی طرف بھاگوں گا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میری جو منزل اور میرا جو ٹھکانہ ہے وہ تجھ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بارے ملامتش کردم و گفتم، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اس کو ملامت کی اور کہا عقل نفی است، عقل نفیست را چه واسطے شد، عقل موصوف، نفیس اس کی صفت ہے عمدہ، عقل نفیست را چه شد، کہ تیری پاکیزہ عقل کو کیا ہو گیا، کہ نفس خسیست غالب آمد، کہ تیرا کمیاں نفس غالب آ گیا، زمانے و فکرت فرو رفت، یعنی کہ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، وہ گفت اور کہا۔ تو شیخ سعدی نے بھی اس کو نصیحت کی تو اس نے ان کی نصیحت کو سنا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ جواب دیا، ہر کجا سلطان عشق آمد نماند، جہاں عشق کا بادشاہ غالب آ گیا، ہر کجا سلطان عشق آمد نماند، جہاں عشق غالب آ گیا، پرہیزگاری کی قوت بازوئے تقوی، پرہیزگاری کی قوت بازو کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے، ہر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوئے تقوی را محل، جہاں عشق غالب آ گیا، پرہیزگاری کی قوت بازو کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے، پاک دامن چوں زید بیچارہ، پاک دامن چوں زید بیچارہ، یہ زید ہے جستن سے مضارع کا صیغہ ہے، پاک دامن چوں زید بیچارہ، وہ بیچارہ پاک دامن کس طرح زندگی بسر کر سکتا ہے، او فتادہ نا غریباں، او فتادہ نا غریباں در وحل، وحل کے معنی آتے ہیں کیچڑ کے، او فتادہ نا غریباں در وحل،
جو گریبان تک کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو پاک دامن کیوں زید بیچارہ، وہ بیچارہ پاک دامن کس طرح زندگی بسر کرتا ہے، او فتادہ نا گریباں در وحل تا گریباں در وحل، جو گریبان تک کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہی سبق اور نصیحت ملتی ہے کہ جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے، جب آدمی عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جاتی رہتی ہے، اس لیے مبتلا عشق و نصیحت کرنا کچھ بھی مفید نہیں ہوتا ہے۔